سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے تھے متوع سسٹم تھا اس میں جو بھی ہے. تو آپ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ایک متوع ہوتے تھے وہاں پہ, اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف لگاتے تھے, لوگوں کی مارکیٹس بند کراتے تھے کہ صلاح کا ٹائم ہو گیا ہے, جسٹ اب ہر چیز بند کریں اور اب نماز کی طرف جانا چاہیے, وچ از آئی تھنک ایک اچھا تھا. وہاں پہ اپنے ملک کے مطابق ایک اسلامی ملک تھا, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اچھا سسٹم کیا ہوا تھا. نیکسٹ ایک نئی کنگ شپ آئی اور اس کے بعد اس نے آگے سب کو سیک کر دیا, سارا سسٹم ٹاپل کر دیا. اب تو وہاں پارٹی ہو رہی ہے, اب وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, اب وہاں پہ وہ فحاشی ہو رہی ہے. جہاں پہ سر قلم ہوا کرتے تھے جمعے کو جس سینٹر میں, اس کو انٹرٹینمنٹ پوائنٹ بنا کے وہاں پہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ماڈلس کو بلایا. اچھا یہ بھی کیا بہت ہیوی پروپیگنڈا تو نہیں ہے؟ پھر میں کہوں گا ریالٹی, پھر میں نے آپ سے جو باتیں کی یہ میری اپنی میری بھی آبزرویشن ہے یار, لیکن یہ چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہو رہی ہیں نا میڈیا پہ, یہ چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ایلیویٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو میرے آپ کے جیسے لوگ ہوا بہت زیادہ دے رہے ہیں, ان چیزوں کو پڑھ کے شور بہت زیادہ مچا رہے ہیں. یس لبرلزم ہوا ہے, بہت سارا کچھ ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, انہوں نے بھی ٹلٹ کیا, ہم بھی ٹلٹ کر دیتے ہیں, کبھی امریکہ کی طرف ہوتے ہیں, کبھی روس کی طرف ہوتے ہیں, کبھی چین کی طرف ہو جاتے ہیں. وہ بھی جو نئی حکومت آتی ہے وہ سب یار دین ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا یار, کون سا ایسی کہ کیا بات ہو گئی, ہر کسی کا اپنا دین ہے, اپنا وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایسے اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں اس میں. لیکن ہم جو ہے وہ وہاں پہ جتنی محفلیں شبینہ ہوئی, عبادات ہوئی, اس کو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم اگر کوئی جا کے کانسرٹ کر لیتے تو ہم ٹولا ڈال دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں اس میں. تو کیا وہ ٹھیک ہے, وہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر کیا ہم اتنے ہی ریجڈ نہیں ہو جائیں گے جس طرح سے اب ریجڈنیس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اتنی ریجڈنیس کریٹ کر لی کہ ہماری جو عورت ہے وہ باغی ہو گئی. اور وہ جو باغی ہونا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ پھر عورت مارچ پہ چلے گی. اس نے کہا پھر میں نے نہ چولہا جلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے, جو بھی ہم سلوگن چیزیں دیکھتے رہے ہیں. تو کیا ہم اتنا سنب تو نہیں کر رہے, جبکہ ہمارے دین نے گنجائش دی ہوئی, آپ نے خود ہی بتایا کہ دین نے گنجائش دی ہوئی ہے عورت کو تھوڑا سا لبرل ہونے کے لیے, ناٹ ان دیٹ سینس, لیکن جتنا ہم اس کو پیسو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کی گنجائش ہے. تو کیا ادھر بھی وہاں پہ بھی, جیسے آپ نے کہا کہ متوع سسٹم ہے, سارا کچھ مار پیٹ ہو رہی ہے, یار مار پیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن مار پیٹ سے بھی تو کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا, کیونکہ اس سے پہلے تک یہی پرابلم آ رہی تھی وہاں پہ کہ یار جس نے نماز پڑھنی پڑے, جس نے نہیں پڑھنی ہوگی تم بند کیوں کرا رہے ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت. آپ اس میں آپ ہی اس سے پہلے وہ مجھ سے پوچھے ہوتے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ زبردستی آپ کرا رہے ہیں. آج آپ اگر وہ چینج کرا دیے تو آپ اس پہ بھی, لیکن اگر آپ مجھے اسلام کی طرف آپ مجھے لگانا چاہیں گے, یار آپ کیوں کوئی اسلام کی طرف آپ کو لگائیں. ایک تو یہ مجھے مسئلہ آتا ہے کہ جب مسلمان ہے نا تو پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام کی طرف لگانا ہے کسی نے. یار ایک مسلمان ہے تو اس پہ ساری ڈیوٹیز ہونی چاہیے, وہ سسٹم سارا اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے اس بندے کو. وہ ایک مسلمان کو اسلام کی طرف لگانا ہے تو یار پھر کیا بات ہوئی, پھر شرم آنی چاہیے مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ, یعنی کہ پیرنٹس کا شرم کام ہے, آنی چاہیے مجھے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ پہ کہ میرے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے اور مجھے مسلمان بنانے کے لیے کوئی بندہ مسلمان بنا رہا ہے. ایک مسلمان کو مسلمان بنا رہے ہو یار. سر نہیں ہے تو یہ ریئلٹی ہے نا, تو ریئلٹی ایک پریکٹسنگ مسلم میں ریزلٹس ہے نا یار. سر ایک بندہ مسلمان ہو گیا بائی برتھ, بٹ ہی از ناٹ پریکٹسنگ اسلام پراپرلی. پریکٹس کرانے کے لیے کوئی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی, جو کرے گا وہ نیکی تو پائے گا. تو نیکی تو پائے گا, لیکن آپ نے ان کو ٹھیک کرے, مجھے نہ ٹھیک کرے نا. اس سے پہلے کے جو لوگ تھے, اب یہ پرابلم ہے, اس سے پہلے کے لوگوں کو آپ لے کے چلے نا اس کے لیے, تو وہ ان کو ٹھیک کرتے جائیں گے تو یہ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جو دینی تعلیمات ہیں وہ پیرنٹس اگر آگے اپنے بچوں کو دیں گے. میرے دور میں صرف میرے ابا جی ہوتے تھے اور میرے استاد ہوتے تھے, جو اسکولوں کے استاد ہو, جو اسکول میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے بچے, اور اسکول کا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ ہمارا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا تھا, کیونکہ اس کو میرے فیملی بیک گراؤنڈ کا ہی پتا تھا کہ ہم کس حد تک کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں. اور گھر آ کے میرے ابا جی کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ وہ میری گرومنگ کرتے تھے, مجھ پہ نظر رکھ سکتے تھے. ہن تسی موٹیویشنل اسپیکر جام لے رہے, نہ ابا جی کا رول رہ گیا, نہ استاد کا رول رہ گیا. کہ کہنے کہ باجی پیسے کی کوئی ویلیو نہیں, پیسے اسی لیکچر میں جس کا 10 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ موٹیویشن اسپیکر کا اپنا مسئلہ حل ہوتا جاتا ہے, وہ آگے سے آگے جاتا رہتا ہے, اور جو قوم ہے وہ ویسے کی ویسے ڈم بیٹھی ہوئی ہے اس میں. تو اگر کیوں آپ کیا انٹرسٹ, موٹیویشنل اسپیکر میرے ذات میں, میری صفات میں کیا اس کا انٹرسٹ ہوگا؟ میرے باپ کا ہوگا, میرے استاد کا ہوگا, کیونکہ باپ اور استاد ہی دو وہ کریچرز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو میری سکسیس کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں, نیچرلی جو خوش ہوں گے. ہاں, باقی تو سارے حسد ہی کریں گے اس سوسائٹی میں, تو آل آف دی پیپل کوئی بھی شاید خوش نہیں ہوگا. تو جب وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان بن جاؤں, اٹس ناٹ پاسبل. تو وہ سسٹم جو ٹھیک کرنا ہے, وہ جو پیرنٹنگ ٹھیک کرنی ہے, جو اسکولنگ ٹھیک کرنی ہے. اس ملک میں کیا ہوگا, اس ملک میں آپ کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ سب سے بڑے بزنسز ہیں
ایسے ہی ہے انفارچونیٹلی, چونکہ حکومت کا کام ہے یہ بیسک نیڈز لوگوں کو فری پرووائڈ کرنا. لوگ تو نہیں پا رہے لیکن ریاست کا کام ہے. دیکھو ریاست کا کام ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنا فری آف کاسٹ ٹو آل آف دا نیشن. کیوں میرے پاس یہاں پہ اسکول گراؤنڈس کم ہیں, اسکولوں کے اندر گراؤنڈس کم ہیں؟ کیوں میرے پاس یہاں پہ جو اسپورٹس کی دکانیں ہیں, مارکیٹ میں چلے جاؤ اسپورٹس کی دکانیں کم ہیں, لیکن میڈیکل اسٹورز ہیں بہت زیادہ ہیں. کس لیے؟ فارما انڈسٹری کتنا گرو کر رہی ہے, دو چیزیں اس لیے کہ شاید لوگ بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ. کس لیے گرو کر رہی ہے؟ ایک یہ چیز کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ کی دکان بہت زیادہ ہوگی اور دوسری فارمیسی کی ہوگی, کیونکہ آپس میں دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اگر پیرنٹس نے نہیں بتایا کہ فاسٹ فوڈ کرنی ہے تو ایک ہفتے میں ایک دن چیٹ ڈے کر لے پتر, کوئی بات نہیں, باقی گھر کا کچن چلے گا اور باقی خالص اور دیسی فوڈز آئیں گی. ٹھیک, میں اب تو عرصہ ہو گیا 2-2.5 سال ہو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, چیزیں کر رہا ہوں جو میں خود انٹریکٹ کر رہا ہوں. میں نے بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کچن گارڈننگ کو. لوگ نہیں آتے ہیں, آرگینک کی طرف نہیں آ رہے. لوگ بازار سے جا کے جو ہے وہ لے لیتے ہیں, سبزیاں لے لیتے ہیں جیسی تیسی بنی ہوئی, جن جگہوں پہ جہاں بھی بنی ہوئی, جو ایک لمبی بحث ہے اس میں, وہاں سے بنی, لیکن کچن گارڈننگ کی طرف نہیں آتے. تو پھر میں کیسے کہوں کہ میڈیکل اسٹور نہ بنے؟